بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، پچھلی سٹوری میں ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں چل رہا تھا۔ آج بھی ہم بنی اسرائیل کے بارے میں ہی سنیں گے۔ آج کی جو سٹوری ہے سٹوری نمبر 15، اور جو سٹوری کا ٹاپک ہے طالوت ورسس جالوت۔ یعنی طالوت علیہ السلام یہ نبی نہیں ہے، نہ پیغمبر ہے، لیکن یہ پیغمبر کے صحابی ہے۔ یعنی ایک پیغمبر ہے، ان کا نام آگے آئے گا انشاءاللہ۔ یہ انہی کے صحابی میں سے، یعنی جو ان کے ساتھ رہتے ساتھی، انہی کے یہ طالوت انہی سے ہے۔ اور جالوت یہ کافر قوم ہے، یعنی جو کافر ہے، یہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتے ہیں، ان سے لڑائی لڑی تھی، تو یہ جالوت وہ ہے۔ تو یعنی طالوت ورسس جالوت، طالوت مسلمان ہے اور جالوت کافر قوم ہے۔ لاسٹ سٹوری سے جو ہم یوشع بن نون کا جو ہم نے سٹوری سنی تھی، جو واقعہ سنا تھا بنی اسرائیل کا، اس کے بعد سے شروع کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں کہ کئی پیغمبر آئے، یعنی بنی اسرائیل میں بس بہت سارے پیغمبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں اور حدیث میں بہت کم ان کے نام ہے۔ جو چند گنے چنے نام ہیں وہ تو ہم نے تھوڑے پڑھ لیے، اور آگے تھوڑے اور سن لیں گے۔ لیکن یہ سٹوری شروع ہوتی ہے دو نبیوں کے نام سے، ٹھیک ہے۔ ایک نبی کا نام ہے شمویل، اور دوسرے ہے داؤد علیہ السلام۔ شمویل علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام ایک ہی زمانے میں تھے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ایک ہی زمانے میں چل رہا ہے۔ پہلے شمویل علیہ السلام تھے، بعد میں نبوت، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب شاید وہ انتقال ہو گئے یا پھر کیا معاملہ تھے، وہ قرآن مجید میں یا پھر حدیث میں نہیں ملتا ہے۔ لیکن اس کے بعد داؤد علیہ السلام نبی ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی، رسول نہیں ہے، نبی۔ رسول کہاں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام رسول ہے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام رسول ہے، کتاب لے کر آئے۔ آگے رسول آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، پھر آگے رسول آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہلے رسول آئیں گے نوح علیہ السلام۔ یعنی 5 اولو الانبیاء میں سے نوح علیہ السلام، دوسرے ابراہیم علیہ السلام، تیسرے سب سے پہلے نوح علیہ السلام، دوسرے ہے ابراہیم علیہ السلام، تیسرے موسیٰ علیہ السلام، چوتھے عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اولو الانبیاء میں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بنی اسرائیل کا جو کافی ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن اب یہاں بنی اسرائیل کا عروج کا وقت رہتا، کبھی عروج کا وقت رہتا، کبھی زوال یعنی ڈاؤن فال کا وقت رہتا، یعنی کبھی اچھے دن آتے ہیں، کبھی برے دن آتے ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر برے ٹائم تھا کہ وہ غلامی میں تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام آگے، پھر اچھے دن آگے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، تو پھر یوشع بن نون کے ٹائم پہ ان کا جو بنی اسرائیل کا برا ٹائم آیا، یعنی زوال کا وقت آیا، پھر اس کے بعد اچھا دن آیا، یعنی یوشع بن نون کے ساتھ جا کر انہوں نے فلسطین پہ حملہ کیا تھا۔ پھر بنی اسرائیل پر دوسرے لوگوں نے، جب بنی اسرائیل وہاں پر فلسطین میں تھے، دوسرے لوگوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، انہیں وہاں سے مار بھگایا اور ان کی زمین سے ان کو نکال دیا جو فلسطین تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کبھی کوئی دن اچھے گزرتے، کبھی کوئی برے، ان کے برے دن گزرتے۔ یہ سب ان کے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے تھے، یعنی یہ سب ان کے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے تھے۔ اگر وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتے ہر بار، تو ہمیشہ کے لیے اللہ کی لاڈلی قوم تھی، ہمیشہ آرام کرتی، لیکن اپنے ہاتھ سے سب چیز، یعنی آپ ہاتھ سے مطلب شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی، شیطان کی اطاعت، طاغوت سے محبت کرتے ہیں۔ اس سٹوری میں ہم آج سنیں گے کہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم ہوا، ان کو اتنا مارا، ان کو مار کے ان کے بچوں کو، ان کے لوگوں کو غلام بنا دیا۔ پھر بنی اسرائیل نے کافی کچھ جنگیں لڑی ان کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ کچھ معاملہ نہیں ہوا، یعنی اب ان کا ڈاؤن فال تھا، یعنی ان کا زوال کا وقت تھا، یعنی پہلے عروج پر تھے، اب زوال میں آ گئے، کیونکہ اپنے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے دوسری قوموں نے آ کر ان کے اوپر حملہ کیا، ان کے لوگوں کو، یعنی ان کو لوگوں کو غلام بنایا۔ کچھ لوگ بنی اسرائیل میں سے تھے جو ان کے ساتھ مل کر ان کو غلام بھی بنایا، ان کو مارا بھی، ان کے ظلم بھی کیا، اور ان کا سب کچھ چھین لیا۔ ایک بار بنی اسرائیل لڑ رہے تھے، یہ جو قبیلہ ہے بنو املیکا، ٹھیک ہے، بنو املیکا نام یاد رکھے، کہ بنی اسرائیل ان سے لڑ رہے تھے۔ بنی اسرائیل کی تعداد بھی اچھی تھی، لیکن یعنی یہ بنو املیکا والے بہت اسٹرانگ تھے، انہوں نے بنی اسرائیل کو اتنا مارا، اور مارنے کے ساتھ ان کے سب چیزوں پر قبضہ کر لیا، اور ایک صندوق تھا جس کو کہتے ہیں صندوق سکینہ، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بتاتے ہیں، تو وہ بھی ان سے چھین لیا، یعنی جو بنو املیکا والے جو کافر تھے
انہوں نے بنی اسرائیل سے جنگ کی اور ان سے سب کچھ چھین لیا، ان سے سب مال ان کے چھین لیا۔ یہ بنی اسرائیل کے پاس صندوق سکینہ کیا ہے؟ یہ صندوق سکینہ آج بھی موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ فلسطین جو ٹامس ہے ایجپٹ کے، یا اس کے نیچے سے یہ صندوق سکینہ نکلا۔ صندوق سکینہ کیا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اس میں اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے ہیں، جو من و سلوہ، جو بوندیاں اترتی تھی نا، بوندیاں ہم نے بتایا تھا یوشع بن نون کے ٹائم پر، وہ اس کا ایک کپ بھی ہے، کپ یعنی ایک بوٹل کی طرح ہے، وہ بھی ہے۔ لیکن یہ سب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھے، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو صندوق تھا، صندوق میں تورات کی کتابیں بھی رکھتے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے دل کی سکونت تھی، یعنی جبھی بھی بنی اسرائیل کو تکلیف، پریشانی، مشکل ہوتی تو یہ صندوق سے برکتیں حاصل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل جبھی بھی جنگ پر جاتے تو اس صندوق کو ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ اس سے برکت ملے اور ہم جنگ جیت جائیں، یعنی کوئی بھی مارکا ہو ہم جیت جائیں۔ تو اچانک سے پھر بنو املیکا والوں نے ہم پر حملہ کیا، ان کے ہاتھ سے بنو املیکا والوں نے یہ چھین لیا۔ جیسا ہی دشمنوں نے قبضہ کیا تھا بنی اسرائیل نے بہت کوشش کی کہ صندوق مل جائے، کسی طرح سے صندوق حاصل کر لے، لیکن صندوق ہاتھ سے چلا گیا۔ بنی اسرائیل اور بنو املیکا والے یہ لے کر گئے، ان کے اوپر بنو املیکا والوں پر کس طرح سے مصیبت پڑ گئی، بنی اسرائیل کو صندوق کیسے واپس ملا، یہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے، یہ انشاءاللہ وہ آگے آئے گا۔ پہلے ہم تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل جب یہ ہار گئے، یعنی جب ہار گئے تو پھر وہی شرک بدعت میں پڑ گئے، یعنی پھر خرافات، اللہ کی نافرمانی، یعنی ہر طرح کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ جرم، لوٹ پاٹ، ایک دوسرے سے لڑنا، یہ سب بنی اسرائیل میں چل رہا تھا۔ پھر جب وہاں بنی اسرائیل بہت پریشان ہو گئے اور تلاش کر رہے تھے، کہ پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم کس طرح سے بدلہ لیں، یعنی ہم وہ صندوق واپس لے، بدلہ لے، اسی میں پھر ایک نبی کا ظہور ہوتا ہے، نبی آتے ہیں انہیں نبی بن کر، شمویل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ قرآن حدیث میں ان کا نام نہیں آتا، لیکن تورات میں نام آتا ہے، علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ شمویل علیہ السلام ہے۔ بنی اسرائیل کو شمویل علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں۔ ان لوگوں کی جب لوگوں کو ان کی بات سمجھ میں آتی ہے، جب یہ کہتے ہیں کہ نبی، یعنی نبی تو بنی اسرائیل میں سے آ رہے تھے، تو پھر بنی اسرائیل نے ان کی دعوت قبول کی، یعنی ابھی تو بس کنفرم نہیں تھا، لیکن بس کچھ لوگ ایمان لے کر آئے، کچھ ایمان لے کر نہیں آئے، لیکن بس دعوت چل رہی تھی شمویل علیہ السلام کی۔ بنی اسرائیل کچھ دن گزرتے ہی بنی اسرائیل سمجھ گئے کہ ہمارے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے، اگر بادشاہ ہوتا تو سب کچھ ٹھیک ہوتا، اگر ہم میں سے کوئی بادشاہ بن جائے تو پھر وہ ہماری دنیاوی معاملات بھی سنبھالے گا اور سیاسی معاملات بھی سنبھالے گا۔ تو بنی اسرائیل نے بہت سوچا، بہت پلان کیا۔ ایک دن انہوں نے سارے، یعنی جو بڑے سردار ہوتے ہیں، سب مل کر جمع ہو گئے، پھر کہنے لگے، شمویل علیہ السلام کے پاس گئے، ان سے کہا کہ یعنی ہم لوگوں میں سے کسی ایک شخص کو چن لیجئے اور وہ شخص ہم پر حکومت کرے گا، یعنی آپ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بنا دے تاکہ وہ ہم پر حکومت کرے، ہماری دنیاوی معاملات کو بھی دیکھ لے اور سیاسی معاملات کو بھی دیکھ لیں۔ انہیں پتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو فیصلہ لیں گے وہ بہتر ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں چوز کر کے، یعنی آپ ہمیں چن کے دے دے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرے، دشمنوں سے بدلہ بھی لے اور ہماری وہ مدد بھی کرے، ہماری باغ دوڑ بھی سنبھالے، اور جو ظالم قوم کو منہ توڑ جواب بھی دیں، کیونکہ سامنے والی جو پارٹی ہے، سامنے والے جو دشمن ہے، وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ یہاں شمویل علیہ السلام نے کہا، مجھے پتا ہے تم لوگ کیسے ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل کس طرح سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی کس طرح سے ان کے حالات تھے یوشع بن نون کے بعد۔ اب جب شمویل علیہ السلام نے کہا، مجھے پتا ہے کہ جب باری آئی تھی جنگ کی، تم نے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں پر بیٹھیں گے۔ تو شمویل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں تمہاری رگ رگ دیکھتا ہوں، کہ مجھے پتا ہے کہ تم لوگ یعنی جنگ کے ٹائم پر پیٹ دکھا دو گے، تم لوگ ایسے ہی کرو گے۔ جب پیغمبر نے کہا، جب انہوں نے فورس کیا کہ نہیں، آپ اللہ سے دعا کرے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب شمویل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شمویل علیہ السلام کی دعا قبول کی،
اور بنی اسرائیل پر جہاد فرض ہو گیا۔ جیسا ہی جہاد فرض ہو گیا تمام لوگوں نے منہ موڑ لیا۔ یعنی ان کی پہلے آپ کو پتا ہے کہ اللہ کو بھی پتا تھا ان کی معاملات، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ پیغمبر دشمنوں نے ہمیں سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا کہ ہم جہاد کریں گے، آپ فکر نہ کریں، ہم پیٹ پھیریں گے نہیں۔ شمیل علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ تو پیٹ پھیرنے والے ہو، تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ ہم پیٹ نہیں پھیریں گے پیغمبر، کیونکہ دشمنوں نے ہمارا ملک چھین لیا، ہماری زمین لے لی، ہمیں وہاں سے نکال دیا، ہمارا سب کچھ چھین لیا، ہمارے بچوں کو غلام بنا لیا، اب ہم ان سے بدلہ لیں گے، ہم ان سے ڈریں گے نہیں۔ تو پھر شمیل علیہ السلام نے دعا کی اور ان کے اوپر جہاد فرض ہو گیا۔ جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم پر جہاد فرض ہو گیا اور طالوت آج سے تمہارا بادشاہ ہے، جیسا ہی انہوں نے سنا کہ طالوت ہمارا بادشاہ ہے، تو سوائے چند کے سب نے منہ پھیر لیا۔ یعنی چند لوگوں نے بس ٹھیک تھا جو ایمان والے تھے، باقی سب نے منہ پھیر لیا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یعنی یہ ہر بار ایسے ہی کرتے، بار بار بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانی کرتے، اپنے وعدوں سے پھر جاتے۔ جب بنی اسرائیل طرح طرح کے باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے ملک سے نکال دیا، ہمیں ملک سے نکال دیا، زمین سے نکال دیا، ہمارے بچوں کو اغوا کر دیا، ہمارے بچوں کو چھین لیا، ہمارے بچوں کو غلام بنا لیا، تو اب ہم ان سے لڑیں گے، اتنی بڑی بڑی باتیں کی پیغمبر کے ساتھ۔ جیسے ہی طالوت کو بادشاہ بنایا تو یہ لوگ بالکل پھر گئے، یعنی چینج ہو گئے۔ یہ وہی لوگ تھے تو جو جہاد کے لیے تڑپ رہے تھے، بدلہ لینے کے لیے، زمین حاصل کرنے کے لیے، بس بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے پیغمبر کے ساتھ۔ جب حکم آ گیا جہاد کا تو یہ پیچھے پیٹ پھیر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، تو یہ بنی اسرائیل کے ایسے ہی تھے، یعنی ہاتھی کے دانت سامنے والے بنی اسرائیل دکھانے والے تھے، جیسے ہی اللہ کا حکم ہو گیا پھر گئے، یعنی ہاتھی کے دانت اندر والے تھے۔ آپ سب کو بتایا نا، ہاتھی کے ڈبل دانت ہوتے ہیں، سامنے والے اور پیچھے والے، اصلی دانت اندر ہوتے ہیں، سامنے والے بس دکھانے والے ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو جنگ کی خواہش کر رہے تھے، جنگ کا مطالبہ کر رہے تھے، اور جب حکم ہو گیا تو بس پلٹ گئے، یعنی حکم ہوتے ہی بس چینج ہو گئے۔ جیسے ہی طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو یہ بہانے بنانے لگے، اور پھر کیا کہا کہ اے شمویل علیہ السلام، آپ اس پہ غور کریں کہ یہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، اس کے پاس نہ دولت ہے نہ مال ہے، یہ تو غریب شخص ہے۔ دیکھیے کیسے الفاظ کہہ رہے ہیں یہ لوگ، یعنی اللہ نے ان کو طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، اور شمویل علیہ السلام بھی تقسید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے، حکمران ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ کیسا بادشاہ بن جائے گا، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، اور تو لیکن یہ تو بنی اسرائیل سے ہے، لیکن ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، سرکشی کرنے لگے، اعتراضات کرنے لگے۔ نبی نے کہا کہ یہ دیکھو، میں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، میں نے اپنی طرف سے طالوت کو بادشاہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے، میرا فیصلہ ہوتا تو میں دوبارہ سوچتا۔ اللہ نے طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ ظاہر ہے طالوت تم سے بڑا علم والا ہے، اور تم سے طاقتور ہے، تم سے زیادہ بہادر ہے، جنگ میں کیسے لڑتے ہیں وہ جانتا ہے، اور اس کا دل بہت بڑا ہے، اور اس کا دماغ بہت تیز ہے۔ جب پیغمبر نے کہا کہ ایک بادشاہ ہونے کے لیے سب سے پہلی نشانی، یعنی وہ بادشاہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنایا، ایک میں اگر نشانی تمہیں بتا دوں، یعنی اپنی نبوت کی نشانی بھی تمہیں بتا دوں کہ تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مان لیں گے۔ کیا کہا پیغمبر نے کہ میں تمہیں ایسی نشانی بتاؤں گا کہ وہ نشانی دیکھنے کے بعد تم کیا طالوت کو بادشاہ مان لو گے اور مجھے نبی، سچا نبی مان لو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم طالوت کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیں گے۔ تو نبی شمویل علیہ السلام نے کہا کہ جو صندوق تمہارا گم ہو گیا تھا، لوگوں نے چھین لیا تھا، وہ تمہارے پاس فرشتے لے کر آئیں گے، یعنی جو صندوق واپس تمہارا چھین گیا تھا، لوگوں نے چھین لیا تھا، وہ صندوق آپ کے پاس واپس آئے گا۔ صندوق کس کے پاس ہے؟ دشمنوں کے پاس ہے۔ اور صندوق کا جو راز تھا، وہ صندوق کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو دشمن تھے وہ صندوق لے کر تو چلے گئے، لیکن وہ بہت پریشان تھے، صندوق کی وجہ سے انہیں تکلیفیں، بیماری، پریشانی جھیلنی پڑی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں ڈال دی کہ یہ ساری مصیبت اس صندوق کی وجہ سے۔ تو ان جو کافر لوگوں نے کیا کیا کہ ان صندوق کو، یعنی اپنی بستی سے، اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے نکالنا ہے، ان لوگوں نے صندوق کو گائے کے اوپر ڈال دیا، رکھ دیا،
اور بنی اسرائیل کے شہر کی طرف بھیج دیا. یعنی آپ کو پتا ہے کہ بنی اسرائیل یعنی جو گایوں کو لاگتے ہیں، یعنی جس طرح لوڈ رکھتے ہیں، اسی طرح سے گائے کے اوپر انہوں نے صندوق رکھ دیا اور بس پش کر دیا. اب وہ کہیں پر بھی جائے. اسی طرح فرشتوں نے پھر سب کے سامنے، اللہ عالم فرشتے یا سب کو دکھ رہے تھے یا پھر لے کر آئے. جیسے ہی فرشتے لے کر آ گئے صندوق بنی اسرائیل کے پاس، تو لوگوں نے، یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، یعنی یہ اللہ کی طرف سے نشانی ظاہر ہو گئی. جس طرح شمیل علیہ السلام نے پیغمبر نے بتا دیا تھا کہ تمہارا صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا. صندوق سکینہ، یعنی تمہارے دل کی سکینت، دل کو سکون والی چیز. جیسا ہی نشانی ظاہر ہو گئی، لوگ طالوت علیہ السلام کو بادشاہ تسلیم کرنے لگے. یعنی طالوت علیہ السلام کو بادشاہ تسلیم کر دیا. انہوں نے پھر ان کے اوپر بیعت کر لی. طالوت علیہ السلام جیسے ہی تیار ہو گئے، فوج کی تیاری کی، فوج کو تیار کیا اور روانہ ہو گیا. چلتے چلتے بنی اسرائیل یعنی ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے. ہو سکتا ہے اللہ علم، کہیں آتا ہے 8,000، کہیں آتا ہے 80,000، لیکن ان کی تعداد آپ لگا لیں ہزاروں میں تھی. یعنی پرانی روایت ہے، لیکن اس میں اصلی بات پتہ نہیں چلتی. لیکن وہ آگے بتائیں گے کتنے ان میں سے چھٹ کے مومن نکلے، وہ آگے بتائیں گے انشاءاللہ. یعنی طالوت علیہ السلام نے فوج کو لے کر نکلا، اور طالوت علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے ایک نہر میں آزمائش لے گا. یعنی طالوت علیہ السلام لوگوں کو ہوشیار کرتے ہیں کہ دیکھو آگے ایک نہر آنے والی ہے، وہاں سے کوئی بھی پانی نہیں پیے گا. یعنی اب دیکھنا ہے، اب یہ چھننی لگتی ہے کہ کون مومن ہے، کون ایمان والا ہے، کون کمزور ہے، کون اللہ کا نافرمان ہے. یعنی اب اگر آگے کوئی شخص اگر پانی پی لے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو پانی نہیں پیے گا وہ میرے ساتھ ہے. اسی طرح سارے سب کچھ، یعنی پوری فوج نہر کے پاس آ جاتی ہے، نہر کے پاس آ کے رکتی ہے. لیکن طالوت علیہ السلام نے کہا کہ طالوت پیغمبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پیغمبر کے صحابی ہے، یعنی مسلمانوں میں سے بادشاہ ہے. تو طالوت علیہ السلام کہنا ہے، اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ نبی ہے، قرآن و حدیث میں ان کا نام نہیں آتا. تو اب جب جو نہر ہے جو جارڈن سے فلسطین کے بیچ میں نہر آتی ہے، گوگل میپ پہ آپ چیک کر سکتے ہو، یہاں پر سب آ گئے. طالوت علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک گھٹ یا آدھا گھٹ یا چلو بھر پانی پی لو، اس سے زیادہ نہیں پینا، اس سے زیادہ نہیں پینا. جو پی لے گا، زیادہ پانی پی لے گا، اسے پتا چل جائے گا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور جو کم پیے گا یا نہیں پیے گا تو وہ میرے ساتھ رہے گا. کیونکہ سفر بہت بڑا تھا اور اتنی بڑی تعداد کو کنٹرول تو نہیں کرنا تھا، لیکن طالوت علیہ السلام نے پہلے ہی ان کو ہوشیار وارننگ کر دی تھی. اب جیسے ہی نہر کے پاس پہنچے، لوگ پیٹ بھر بھر کر پانی پینے لگے. ان میں سے جو ایمان والے تھے، ان میں سے کسی نے ایک گھٹ پیا، یا کسی نے کچھ پیا، یا کسی نے کچھ پیا ہی نہیں. جس نے ایک گھٹ سے زیادہ پیا، یعنی ایک گھٹ سے زیادہ پیا، وہ جہاد میں شامل ہی نہیں ہوئے. یعنی ان کے پیٹ اتنے بھر گئے، اتنا انہوں نے پانی پیا، اور یعنی انہوں نے اتنا پانی پی لیا کہ پیٹ فل ہو گیا. یعنی پانی کی مقدار، کوانٹٹی. طالوت علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تو تم لوگ بس چلو پر پانی، ایک گھٹ، یعنی گلے کو گیلا کرنے کے لیے. لیکن انہوں نے پیٹ بھر بھر کر پانی پی لیا، اور تمام فوج میں سے ایمان والے اور جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ چھڑ گئے. اب ان میں سے جو نافرمان تھے وہ یعنی وہ کیا کہنے لگے کہ ہم اب آگے نہیں بڑھیں گے، یعنی ہم نہیں لڑیں گے، یعنی ہم تھک گئے، یا الگ الگ بہانے بنانے لگے. لیکن جو تعداد اصل تعداد 310 تھی. یعنی 310 کے اوپر کہیں آتا ہے کہ 313، کہ ہزاروں کی تعداد میں سے چند ہی طالوت علیہ السلام کے ساتھ تھے. باقی لوگ جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا، بزدل انداز میں جہاد سے انکار کر دیا، صاف صاف جواب دے دیا اور بیٹھ گئے. کہا کہ آج تو جالوت کے لشکر سے ہم لڑ ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے. کیا کہہ دیا انہوں نے صاف صاف، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، اسی طرح انہوں نے یہاں پر کہہ دیا کہ آج ہم جالوت کے لشکر سے لڑ نہیں سکتے، ہمیں طاقت نہیں ہے. ایمان والوں نے انہیں بہت سمجھایا کہ بہت زیادہ تعداد ہونے سے یا کم ہونے سے بات نہیں ہے، نیک نیتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک نیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. یعنی نیت اچھی رکھے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. کئی بار چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت کے لشکروں کو ہرا دیتی ہے. تم لوگ بس صبر کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
لیکن یہ تو تھے نافرمان. کیا کہنے لگے کہ یہ بزدل لوگ کہنے لگے کہ آج تو ہم جالوت کے لشکر سے نہیں لڑ سکتے، کیونکہ یہ تو بہت بڑا، یعنی فوج تو بہت بڑی تھی، تو یہ بہت خطرناک ہے، تو ہم ان سے نہیں لڑیں گے. لیکن ان کے بزدل دل تھے، ان کو لوگوں نے بہت، جو ایمان والے تھے انہوں نے کوشش کی کہ ان بزدلوں کو تھوڑا جوش دلائے، ان کو تھوڑا سا اٹھائے، لیکن یہ اپنی جگہ پر سے ٹس سے مس نہیں ہوئے، یعنی وہ اپنی جگہ پر ہی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح بخاری میں کہ جتنے جنگ بدر میں 313 صحابی تھے، طالوت علیہ السلام کے ساتھ بھی اس جنگ میں، یعنی طالوت ورسس جالوت کی جنگ میں 313 ہی تھے، یعنی 313. صحیح بخاری حدیث نمبر 3957. جس طرح جنگ بدر میں 313 صحابی تھے، اسی طرح طالوت علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کے جو اصحاب تھے وہ 310 یا 313 تھے، جنہوں نے دریا سے پانی بس تھوڑا سا پیا تھا، اور یہ مومن ہے. یعنی مختصر جماعت مسلمانوں کی نہر میں سے بس ہلکا چلو بھر پانی پیا، اور دشمن کے مقابلے میں آ کر جمع ہو گئے. جب دشمن کے سامنے آ گئے، آمنے سامنے ہو گئے، تو دیکھا کہ دشمن فوج تو بہت زیادہ ہے، اور آتا ہے کہ جو جالوت تھا، وہ جالوت اتنا زبردست پلاننگ کر کے، یعنی ان کی فوج اچھی، اور ساری زیرہ، یعنی جو باڈی گارڈ جو شیلڈ ہوتا ہے، یعنی اس نے اپنے جسم کو پورا کمپلیٹ، جو شیلڈ ہوتی ہے نا، شیلڈ ہوتی ہے، اس کو کور کر لیا تھا. بس صرف ایک آنکھ کھلی تھی، یعنی اس کی ایک آنکھ کھلی تھی، لیکن پوری کی پوری باڈی اس کی سیل تھی، یعنی اس کو کوئی حملہ ہی نہیں کر سکتا، تلوار چل نہیں سکتی، تیر کوئی چل نہیں سکتا، اس کے اوپر اگر گولی بھی مارے تو چل نہیں سکتی. کیوں؟ جب گولی نہیں تھی، بس مثال دے رہے ہیں آپ کو، کیونکہ ساری کی ساری باڈی کور ہے، صرف ایک آنکھ کھلی تھی. اور جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن تو بڑا خطرناک ہے، یعنی بڑا طاقتور ہے، تو آپ کیا کریں؟ تو آپس میں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم اس لڑیں گے. پھر سب سے پہلے انہوں نے جو مسلمان تھے بنی اسرائیل، اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو ہم پر صبر انڈیل دے، یعنی جس طرح بالٹی سے، بکیٹ سے پانی انڈیلتے ہیں، اس طرح کہا اللہ تو ہم پر صبر انڈل دے، ہمیں ثابت قدم رکھ، اور ہمیں فتح دلا، لڑتے وقت ہمارا منہ پھیرنے سے ہمیں بچا، ہم دشمنوں سے لڑے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہماری مدد کر دشمنوں کے مقابلے میں، اور ہمیں تو فتح دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر دی. بنی اسرائیل کی اس مٹھی بھر، یعنی 313 کی جماعت جالوت کی فوج کو، جالوت کے مقابلے میں آئی، اور ان کو ہرا دیا. جنگ میں اب مین پوائنٹ آتا ہے، ٹرننگ پوائنٹ، کہ جنگ میں داؤد علیہ السلام بھی تھے. جنگ میں داؤد علیہ السلام کا بہت بڑا کارنامہ تھا. داؤد علیہ السلام بس چھوٹے سے سپاہی تھے، لیکن چھوٹے سے سپاہی سے لے کر نبی سے بادشاہ بن گئے. داؤد علیہ السلام ون مین آرمی، آپ نے سنا ہوگا، یہ وہی ہے داؤد علیہ السلام. اس کی جو سٹوری ہے وہ اگلے میں سنیں گے، تھوڑی انٹرسٹنگ ہے، لیکن میں اگر آج بتا دوں تو آدھا پارٹ آ جائے گا، آدھا پارٹ اگلی بار آئے گا. تو یہ طالوت ورسس جالوت ابھی جنگ، یعنی میں نے مختصر بتا دیا کہ جیت گئے، لیکن کس طرح جیتے یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سٹوری میں بتائیں گے، کہ داؤد علیہ السلام کا اس میں مین رول کیا تھا، یعنی کتنا بڑا انہوں نے کارنامہ کیا. ایک چھوٹے سے سپاہی تھے، لیکن چھوٹے سے سپاہی سے پھر وہ بادشاہ بھی بن گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے نبوت بھی دی اور نبی بھی بنے. پھر داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے 2 بیٹے، ان کو نبوت نہیں ملی تھی. تو یہ ٹھیک ہے، یہ ہم انشاءاللہ داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کا پڑھیں گے، لیکن پہلے داؤد علیہ السلام کا نیکسٹ سٹوری میں لیں گے. اس سٹوری میں سبق کیا ہے وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں. کہ جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں کی جو جماعت تھی وہ 313 جنگ بدر میں تھی، اور طالوت علیہ السلام کی یہ جو جنگ تھی جالوت سے، اس کی بھی 313 تھی. اللہ کی مدد جبھی آتی ہے جب ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام حکم کی اطاعت کرتے ہیں. یہ اللہ کے تمام حکم ہم مانتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اللہ اس کے رسول کی ہر حکم کی تابعداری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے. جب ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، تابعداری کریں گے، ان کی ہر بات سنیں گے، اللہ کی مدد آئے گی. چاہے ایک ہو اور سامنے دشمن لاکھوں ہو، اور ہم چاہے 100 ہو، سامنے کروڑوں کی فوج ہو، لیکن جب ہم اللہ اس کے رسول کی بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، اللہ کی مدد آئے گی. بے شک اللہ کی مدد آتی ہے مسلمانوں کے ساتھ. اسی کے ساتھ آج کی جو سٹوری ہے وہ ختم ہوتی ہے.
بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اگلی سٹوری میں ہم انشاءاللہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی اگلی اس میں ہم سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔